کتے سے ڈرایا گیا ہے وہ بڑا ہو کے شیر کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ اپنے بچوں کو کتوں اور بلیوں سے نہ ڈراؤ، انہوں نے بڑے ہو کے محمد عربی کے شیر بننا ہے۔ اگر تم نے اپنے بچوں کو اس طرح تربیت کی تو ان کے نفسیات کمزور ہو جائیں گے۔ اس طرح بچوں کے لباس کا خاص خیال رکھیں۔ ہر ماں کی خواہش ہے کہ میرا بچہ بڑا خوبصورت نظر آئے، لیکن کیا ہم غیر شرعی لباس پہنا کر ہی اس کو خوبصورتی میں دیکھ سکتے ہیں، یا کہ شرعی لباس کا اہتمام کر کے خوبصورتی میں سے دیکھ سکتے ہیں؟ چھوٹے بچوں کو چاندی کے کنگن اور سونے کی انگوٹھیاں وغیرہ پہنانا درست نہیں ہے۔ تحفے کے طور پہ اگر لوگ دیں تو ان کو رکھ لیں، سنبھال لیں، کسی اور مصرف میں لے آئیں، اور بچوں کو چونکہ منع کیا گیا ہے سونا چاندی پہنانا، بچیوں کو پہنائیں اور بچوں کو پہنانے سے گریز کریں۔ اور ان کا لباس جو ہے اس کے اوپر مختلف جو ہیں وہ تصویریں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، جبکہ حدیث میں آتا ہے جس گھر میں جنبی کتا یا تصویر ہو اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ اس لیے اس بچے سے رحمت کا فرشتہ دور ہو جائے گا۔ اس کو سادہ لباس پہنائیں، وہ لباس پہنائیں جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے، جو پردہ بھی اور زینت بھی ہو اور جس سے حسن بھی جھلکتا ہو۔ اور ظاہر ہے کہ حضور کے طریقے سے بڑھ کر اور حسن کہاں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنی اولاد کو دین سکھائیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ کون کون سی؟ حب نبیکم، ایک اپنے نبی کا پیار سکھاؤ۔ یہ وہ تحفہ ہے جو تم اپنی اولاد کو دے سکتے ہو۔ اب اپنی اولاد کے سینے میں حضور کا پیار کیسے ڈالو گے؟ اپنے گھروں میں حضور کے ذکر کی مجلسیں منعقد کرو، محافل میلاد کا انعقاد کرو، کھانا کھانے بیٹھو، کم از کم پیر کے دن کھانا کھانے سے قبل درود کی مجلس سجا لو اور آقا کریم پر درود پڑھو، اور اس کے بعد کھانا کھلاؤ۔ بچوں کے دل میں صاحب درود سے پیار پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ والدین کی کوشش اور ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اولاد کے دل میں حضور کا پیار بٹھائے۔ وَحُبِّ أَهْلِ بَيْتِهِ، اور حضور علیہ السلام کے اہل بیت کا پیار بچوں کے سینے میں ڈالا جائے، یہ سکھایا جائے۔ اولاد کا حق ہے والدین کے ذمہ۔ تو وہ کس طرح ہوگا کہ اہل بیت رسول کے مناقب بیان کیے جائیں، ان کے فضائل بیان کیے جائیں۔ کتب صحاح میں اور جتنی بھی احادیث کی کتب موجود ہیں ان میں جہاں باقی چیزیں، مسائل، شریعت کے معاملات، حلال و حرام بیان کیے گئے ہیں، وہاں اہل بیت، صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین اور اچھے لوگوں کے فضائل، انبیاء کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اور کسی چیز کا تذکرہ محبت سے ہو تو بندے کا اس کی سمت میلان ہو جاتا ہے۔ تیسرا حق، اس کو قرآن کی تلاوت کرنا سکھاؤ۔ چھین لو ان کے ہاتھوں سے ناول، چھین لو ان کے ہاتھوں سے گانوں اور فلموں کی سیڑیاں، ان کے ہاتھوں میں اللہ کا قرآن دے دو، مصطفیٰ کی حدیث دے دو، اسلامی تاریخ دو، حضور کی سیرت کی کتابیں ان کے ہاتھوں میں تھما دو۔ ان کی خلوتوں پہ، ان کی جلوتوں پہ غور کرو، ان کی دوستیوں پہ غور کرو کہ ان کی دوستیاں برے لوگوں کے ساتھ تو نہیں ہے، دین بیزار طبقے کے ساتھ ان کا بیٹھنا اٹھنا تو نہیں ہے جو دین سے انہیں دور کر دیں گے، جو کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، فرمایا ہر شخص اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ ہر بندہ کسی سے دوستی لگانے سے قبل دیکھے کہ اس دوست کا دین کیا ہے۔ تو اپنے بچوں کی دوستیوں پہ نظر رکھو اور اچھے لوگوں کی صحبت میں بٹھاؤ، بالخصوص جو باعمل علماء ہیں، اگر ان کی صحبت مل جائے تو وہ کبریت احمر یعنی سرخ گندک کی طرح ہے، ان کی صحبت میں تمہاری اولاد بیٹھے گی تو دین کا رنگ چڑھے گا اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطیع اور فرما بردار ہوں گے، تمہارے بھی فرما بردار ہوں گے۔ اس لیے فرمایا اپنی اولاد کو قرآن مجید کی تلاوت سکھاؤ، یہ وہ تحفہ ہے جو تم اپنی اولاد کو دے کے جا سکتے ہو۔ اور اگر تم نے اپنی اولاد کو یہ نہیں دیا تو کیا دیا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو ادب کی ایک بات سکھانا 1 سا یعنی 4.5 سیر غلہ اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے زیادہ فضیلت والی بات ہے۔ نوافل کے اندر مشغول ہونے سے بہتر یہ ہے کہ اولاد کی اچھی تربیت کی جائے، اولاد کی اچھی تربیت کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور کل قیامت کے دن اولاد کے بارے میں بندے سے پوچھا جائے گا، یہاں فرمایا گیا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ کل قیامت کے دن اولاد کے بارے میں والد کو پوچھا جائے گا، والدہ کو پوچھا جائے گا۔ اور اس حوالے سے ایک اور اہم بات ہے، اور وہ یہ کہ والد اور والدہ دونوں مل کر بچے کی تربیت
کو ادا کرتے ہیں، اس کی تربیت میں حصہ لیتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ حصہ بچے کی تربیت کے اندر ماں کا ہے۔ اگر ماں بچے کی تربیت نہ کرنا چاہے تو باپ جو مرضی کرے تو کبھی بھی بچے کی تربیت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ماں کا حق ہے کہ وہ اپنے بچے کی تربیت کے اندر بہت سارا حصہ لے، اس کو اپنے پاس بٹھائے، وقت دے۔ ہم بچے کو سکول بھیج دیا، سکول سے آیا تو ٹیوشن بھیج دیا، اس کے بعد ٹی وی پہ بیٹھ گئے، خرابی ہوگی۔ بچوں کو نہ باپ نے ٹائم دیا نہ ماں نے ٹائم دیا، اور بعد میں بچے بڑے ہو کر ماں باپ کے قریب نہیں ہوتے، ماں باپ بیماری میں تڑپ بھی رہے ہوں، بچے آ کے دوائی لے دینا یہ اپنا فرض سمجھتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنا اپنا فرض نہیں سمجھتے ہیں، اور وہ اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو اپنی اولاد کو آج وقت دیں، کل تمہاری اولاد تمہیں وقت دے گی، اور اپنی اولاد کو دین کی طرف راغب کریں۔ جب بچوں کی بغلوں میں بال اگنے لگے تو ان کو کہو کہ ان کو کھینچنا ہے، موڑنا نہیں۔ عموماً اس وقت پتہ چلتا ہے جب بندہ موڑ چکا ہو، جبکہ حدیث کے اندر نتف الابط کے لفظ ہیں کہ بال کھینچنا جو ہے وہ مسنون ہے، اور کھینچنے سے چند بار کھینچنے سے یہ بال ویسے ہی جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو ترغیب دیں، جب بچے کی داڑھی کا خط آنے لگے تو اسے ترغیب دیں کہ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، اس کا قتل نہیں کرنا۔ وہ بدقسمت مائیں ہیں جو بیٹوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا ابھی تیری عمر داڑھی کی نہیں ہے۔ اگر داڑھی کی عمر نہیں ہے تو آئی کیسے ہے؟ بلکہ بیٹے کو ترغیب دے، اس کو سنت امامہ سجانے کا کہے، اس کی پیشانی چوم کر جو ہے کہے کہ بیٹا تیرا یہ حلیہ مجھے بھی پسند ہے، اللہ اور اس کے رسول کو بھی پسند ہے۔ تو پھر حالات کا جبر، زمانے کی تند و تیز ہوائیں بچے کے لیے مسئلہ نہیں بنے گا۔ اس لیے اپنے بچے کی تربیت اس انداز سے کریں۔ ماں اگر بچے کی تربیت میں عملی طور پہ جو ہے وہ جہد مسلسل کرے گی اور کوشش بلیغ کرے گی اور اپنے عمل اور کردار کو پیش کرے گی، تو پھر بیٹا بہترین انسان بن کے دنیا کے سامنے آئے گا۔ آپ کائنات کے اندر جتنے بھی اچھے لوگ دیکھتے ہیں ان کے پیچھے ان کی ماؤں کا ہاتھ ہے۔ اگر کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں 22,000 کے لشکر جرار کے سامنے حسین ابن علی ڈٹا ہوا ہے تو یہ فاطمہ بنت محمد کے دودھ کی تاثیر ہے۔ مائی راستی ماں ہو تو بیٹا فرید الدین گنج شکر ہوتا ہے، مائی ام الخیر ہو تو بیٹا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ہوتا ہے۔ ماں بیٹے کو درہم سیدھ رہی ہے اس کی آستین میں، اور ساتھ تاکید کر رہی ہے کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ کتنے ڈاکوؤں کو توبہ کی توفیق نصیب ہوئی، یہ ماں کی تربیت کا اثر ہے۔ آج کی مائیں اپنے بیٹوں کو کیا کیا درس دے رہی ہیں اور کن راہوں کا مسافر بنا رہی ہیں۔ ایک وہ مائیں تھی جو اپنے بیٹے کو دولہے کی طرح سجا کر رزم گاہ جہاد میں بھیجا کرتی تھی۔ حضرت ام عمارہ کی اس کہانی کو کون بھول سکتا ہے، جب ان کے بیٹے حضرت حبیب بن زید مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں آئے اور مسیلمہ کذاب کے سپاہیوں نے پکڑ کے مسیلمہ کذاب کے سامنے حضرت حبیب بن زید کو رکھا، بڑے خوبصورت تھے۔ مسیلمہ نے کہا ایک بار کہہ دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ حضرت حبیب بن زید کہنے لگے جس زبان سے محمد رسول اللہ کہا ہے اس زبان سے مسیلمہ کذاب کو رسول کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اس نے حضرت حبیب بن زید کا ایک ہاتھ کاٹ دیا، پھر کہا ایک بار کہہ دو میں تجھے اب بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ کہا میں نے پہلے نہیں کہا مومن کی تو ایک زبان ہوتی ہے؟ جب میں نے کہا ہے محمد رسول اللہ تو پھر کیسے میں اب مسیلمہ کذاب کو رسول کہہ سکتا ہوں؟ اس نے دوسرا ہاتھ کاٹ دیا، پھر کہا اب بھی کہہ